تو میں یہ حدیث جب پہلی دفعہ بھی پڑھی تھی تو مجھے بہت اچھی لگی تھی، بلکہ میں نے پھر سارا ایک ہی پیپر پہ لکھ کے یاد بھی کر لی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو رسول اللہ نے بتایا تھا کہ اسم اعظم کون سے ہیں جن کے تھرو، جن کی ساتھ اگر دعا مانگی جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ اسی کو دیکھیں گے، اور میں آپ سے یہ بھی کہوں گی کہ آپ لوگ پلیز پیپر پین لیجئے اور اس کو لکھیں، اور اگر ابھی نہیں لکھ سکتے، اگر آپ کے پاس پیپر پین نہیں ہے جلدی میں، تو آپ اس کو تھوڑا سا یاد کریں گے، آپ کو انشاءاللہ میں آج یاد کروا دیتی ہوں، آپ کو آسانی سے ہو جائے گی، ورنہ آپ دوبارہ سے بھی دیکھ کے تو پھر آپ اپنے لکھ سکتے ہیں۔ ورنہ میں اپنی وہ جو ٹیم ہے میں ان کو بھی کہہ دوں گی کہ وہ دوبارہ سے یہ جو میں بولوں گی کلمات وہ لکھ دیں، کیونکہ ہر ایک کو نہیں آتے ہیں، تو پھر آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے 3544 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد میں آئے تو دیکھا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے۔ ڈیفینیٹلی وہ نفلی نماز ہوگی کیونکہ جماعت کے ساتھ تو نہیں ہو رہی تھی نا، تو نماز پڑھ رہے، اور نماز پڑھنے کے بعد جب اس نے دعا کی ہے تو جو کلمات پڑھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ وہاں پہ جو تھے مسجد میں ان کو کہا کہ کیا تم جانتے ہو کہ اس نے کن کلمات کے ساتھ دعا مانگی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے؟ تو صحابہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے ان کلمات سے دعا مانگی ہے کہ اگر اس کے بعد جو بھی دعا مانگی جائے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہیں، اور جو بھی کوئی چیز مانگی جائے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ اور وہ کلمات کیا تھے؟ اللہم لا الہ الا انت المنان، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور بے شک تو ہی احسان کرنے والا ہے، بدیع السماوات والارض، اور تو ہی آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، یا ذا الجلال والاکرام، اے بزرگی والے اور کرم کرنے والے میری دعا کو قبول کر لے۔ ٹھیک ہے، یہ ورڈز جو ہیں یہ بہت آسان ہے، آپ لوگوں کو آسانی سے، کیونکہ ہم اتنا زیادہ بولتے ہیں نا، جیسے لا الہ الا، یہ تو سب کو ہی آتا ہے، تو لا الہ الا انت المنان، ٹھیک ہے۔ منان نام بھی پاکستان میں بہت کامن ہے تو ہمیں وہ بھی آتا ہے۔ تو اس کے بعد اگر آپ دیکھیں بدیع السماوات والارض، وہ بھی ہم لوگ اکثر بولتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یا ذا الجلال والاکرام، تو پھر یہ بھی ہمیں آتا ہے۔ تو آپ لوگ یہ یاد کر لیں کہ اس طرح سے ہم لوگوں نے جب بھی دعا مانگنی ہے تو ہم نے کون سے ورڈز استعمال کرنے ہیں۔ اور اس کے بعد اچھا ایک اور حدیث میں دیکھ رہی تھی، کیونکہ تھوڑے سے ورڈز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، سوری آج میرا گلا تھوڑا سا ایسے کیونکہ الرجیز ہیں، میں کوشش کروں گی کہ آہستہ آہستہ بولتی رہوں۔ اچھا ایک اور حدیث میں یہ تھا کہ وہ بھی بہت آسان ہے، اللہم لک الحمد، یہ بھی آپ لوگوں کو آتا ہے، اللہم لک الحمد لا الہ الا انت، کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یا حنانو یا منان، یا بدیع السماوات والارض، یا ذا الجلال والاکرام، وہی سارے نام ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ جب ہم پکارتے ہیں، بس شروع میں اللہم لک الحمد لا الہ الا انت، اور پھر وہی تینوں نام آپ لوگوں نے یاد کرنے ہیں اور اس کے ساتھ آپ دعا کریں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ جو مانگیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کریں گے انشاءاللہ۔ اور دعا کرتے وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کیجیے گا، یا پاک پروردگار میں نہیں جانتی کہ یہ کام جو میں آپ سے کہہ رہی ہوں، جو دعا میں مانگ رہی ہوں، وہ میرے حق میں بہتر ہے کہ نہیں، یا پاک پروردگار میرے حق میں اس دعا کو بہتر کر کے قبول کر لے، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو ضرور قبول کریں گے۔ اچھا جی ایک اور تھی جامع ترمذی میں اسم اعظم کی ہی حدیث ایک اور طرح سے بھی آتی ہے، 3478 اس کا نمبر ہے، میں اس لیے بتاتی ہوں کہ آپ لوگ خود بھی اس کو انشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا اسم اعظم ان دو آیات میں ہے، ایک کون سی تھی؟ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 163 آیا نمبر جو ہے وہ بھی انڈر لائن کر لیں، وہ سورۃ البقرہ کی ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، کہ اور تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے جو برحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ رحمان اور رحیم ہے۔ تو یہ بھی آیا ہے ایک آتی، اور پھر سورۃ آل عمران کی جو شروع میں ہے نا، نمبر 1 اور نمبر 2 الف لام میم، اور پھر آتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جو آیت الکرسی جیسے ہم پڑھتے ہیں نا، بالکل وہی آیات ہے۔ تو ان دو میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور ایک اور حدیث میں یہ تھا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ سورۃ البقرہ، اس کے علاوہ سورۃ آل عمران اور سورۃ طٰہٰ، یہ 3 صورتیں جو ہیں ان میں اللہ کا اسم اعظم ہے۔ تو جعفر دمشقی جو ہے رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ان تینوں صورتوں کو غور کیا، ان کو دیکھا، تو مجھے یہ لگا کہ ان تینوں میں جو کامن آیات جو ان کو نظر آئی تھی
کہ جیسے سورت البقرہ میں ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ٹھیک ہے؟ تو سورت آل عمران میں الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور سورت طٰہٰ میں وعنت الوجوہ للحی القیوم، تو تینوں میں جو ورڈ کامن تھا وہ حی القیوم تھا۔ تو اب اگر ان ساری احادیث کو اکٹھا کر لیں تو ہمیں بہت آسانی کے ساتھ اتنی آسان ورڈز ہیں کہ ہمیں یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ نمبر 1 آپ دیکھیں یا حیو یا قیوم، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنے کہ یا اللہ، اور ایک بلکہ حدیث میں نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اٹسیلف جو نام اللہ ہے نا وہ بھی اسم اعظم ہے، تو اللہ کو اللہ کے نام سے پکارو۔ تو اگر ہم یہ سارا دیکھیں کہ نمبر 1 یا رحمان یا رحیم ہمیں پڑھتا ہے، ہم اسی طرح سے پڑھتے ہیں یا حیو یا قیوم، یا حنان یا منان، یا ذوالجلال والاکرام، یا بدیع السماوات والارض، یا اللہ، آخر میں یہ 6۔ یا اللہ میری یہ دعا قبول کر لے، یا اللہ مجھے یہ عطا کر دے، یا اللہ میری یہ مشکل حل کر دے۔ تو یہ 6 چیزیں نا آپ انگلی میں اگر کریں گے ابھی آپ کو یاد ہو جائیں گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی؟ تو اب ہم آتے ہیں اپنی کلاس کی طرف۔ ہم کر رہے تھے سورہ یوسف، اب آج انشاءاللہ ہم اس کی آیت نمبر 39 کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا احکامات دیے ہیں، کیا ہمیں نصیحتیں کی ہیں۔ اللہ اکبر، بہت پیاری۔ میں نے بلکہ جب اس کا آپ کو نوٹیفیکیشن بھیجا تھا تو اس میں نے یہی لکھا تھا کہ غم پریشانی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیسے ہم یاد کر سکتے ہیں اور کیا وجہ ہے کہ ہماری وہ پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، اور کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ رحم و کرم کرتے ہیں۔ یہ اس سورہ میں آپ یہ دیکھیے کہ ان آیات میں جو آج 39 آیا کریں گے نا، اتنا بڑا پیغام ہے ہم لوگوں کے لیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں ہم نے دیکھا کہ کیا کچھ نہیں ہوا، ابھی تک ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سے جب ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینکا تھا، پھر مصر کے بازار میں بکے، پھر وہ جو عزیز مصر کے گھر میں جو الزام ان کے اوپر آتا ہے، کس طرح سے خود سے مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے جیل میں بھیج دے، اور خود یہ کہتے ہیں کہ زندہ انسانوں کا قبرستان جیل ہے۔ اتنے مشکل حالات میں بھی وہ اپنا کام نہیں بھول۔ اب دیکھیں ہم پہ اگر تھوڑی سی مشکل آتی ہے نا، تھوڑی سی مشکل آ جاتی ہے تو سب سے پہلے جو کمپرومائز ہوتی ہے نا وہ ہماری عبادت ہوتی ہے، ہماری نماز ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نہ کرے اب غم کا جب سچویشن ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہائے دل ہی نہیں کر رہا تھا نماز پڑھنے کو، ایسی پریشانی اب نہیں پڑھی جا رہی۔ اور اگر خوشی آتی ہے نا تب بھی مصیبت آ جاتی ہے، بازاروں میں کیونکہ چکر لگ رہے ہوتے ہیں، ہائے وہ گئی تھی بازار تو یہ بھی نماز قضا ہو گئی، وہ بھی نماز قضا ہو گئی۔ ہر دفعہ بھی خوشی غمی میں کمپرومائز ہماری نمازیں، ہماری عبادات ہوتی ہیں۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو میسج دے رہے ہیں اس کو آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے کہ یوسف علیہ السلام قید کی سختی میں بھی اپنا مقصد نہیں بھولے جو میرا اور آپ کا بھی مقصد ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم اخرجت للناس، کہ تمہیں میں نے کیوں پیدا کیا، کنتم خیر امت، بہترین امت ہو تم، اس لیے کہ تمہیں میں نے لوگوں کے لیے پیدا کیا تاکہ تم ان کو برائی سے روکو اور اچھائی کی ان کو تلقین کرو۔ یہی ہے نا ہم لوگوں کا کام۔ یہی سبق اس آیا میں آپ کو، یہ 2 آیات ہیں جو توحید کے بارے میں اتنی پیاری آیات ہیں کہ وہاں پہ بھی جب اتنی پریشانی میں، حالانکہ عام بندہ جیسے اگر دماغ میں آتا ہے تو بندہ سوچے کہ مجھے ملا کیا ہے کہ میں اللہ کی توحید اب اس کو بھی بتا رہا ہوں، میں جب سے پورا کوشش کر رہا ہوں کہ میں کوئی غلط کام نہیں کروں، اور پھر مشکل پہ مشکل سنتے ہیں نا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ میری تو مشکلیں نہیں ختم ہوتی، ایک ختم نہیں ہوتی تو دوسری آ جاتی، دوسری ختم نہیں ہوتی تیسری آ جاتی ہے۔ یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حوصلہ، ان کا صبر، اور اس کے باوجود جو مقصد ان کی زندگی کا تھا اس پہ کس طرح سے فوکسڈ جیسے ہوتے ہیں، موقع جہاں پہ ملا فوراً وہی بات کر دی، کیونکہ ان کا وہ کہتے ہیں نا سورج مکھی کے پھول کی طرح ان کا فوکس ادھر ہی تھا۔ ان کو ہر وقت یہ لگتا تھا کہ ان کو یہ میسج تو مجھے اور آپ کو ہے نا، ہمیں ہر وقت یہ لگنا چاہیے کہ جہاں پہ ہمیں موقع ملے ہم فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہیں۔ اب یہاں پہ انشاءاللہ اور بھی بات کرتے ہیں اس کے بارے میں کہ سورہ یوسف آیت نمبر 39 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب یوسف علیہ السلام کے پاس جب وہ 2 قیدی جو تھے ان کے ساتھ تھے وہ آتے ہیں، ان سے خواب کی تعبیر پوچھتے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام کو پتا ہے کہ ان کا ایک مقصد میرے پاس پھنس گیا ہے، وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں، تو اس کو وہ کیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا صاحب السجن، اے میرے دوستو قید خانے کے، ارباب متفرقون خیر، کیا ڈیفرنٹ،
کیا بہت زیادہ جو رب ہیں متفرق علیحدہ علیحدہ جدا جدا جو رب ہیں وہ بہتر ہے ام اللہ یا پھر اللہ جو کہ الواحد القہار کہ جو واحد ہے جو اکیلا ہے اور جو زبردست. یہ بات ہے کہ اس کو اسی وقت اس نے سب سے پہلے دیکھیں یہ نہیں کہا کہ تم جیسے ہمارا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہائے نیل پالش لگا کے آ گئی ہو تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تم نے نماز پڑھنی ہے. ہم اصل بات چھوڑ کے یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نا پہلے لوگوں کو بھگا دیں گے. اس نے جس نے جو مشکل سے کبھی مسجد میں آئی گیا ہے اس کو آپ نے یہ کہہ کے کہ دوپٹہ ٹھیک کرو یہ سر میں ایک بال نظر آ رہا ہے تو 4 بال نظر آ رہے ہیں تو ایسے نہیں کرنا. اصل بات کیا ہے کہ جس کو اللہ سے محبت ہو جائے گی نا جس کو توحید کی سمجھ آ جائے گی اس کے لیے سارا کچھ آسان ہو جاتا ہے. اس کے لیے پھر وہی بات ہوتی ہے نا جیسے میں اکثر یہ بات کہتی ہوں کہ جب نئی نئی منگنی ہوتی ہے تو پھر بندہ بس اسی کے رنگ میں رنگ جاتا ہے کہ ان کو یہ پسند ہے ان کو یہ پسند ہے وہ یہ کھانے میں پسند کرتے ہیں ان کو یہ کلر پسند ہے وہ ایسے بیٹھنا پسند کرتے ہیں تو ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ اسی رنگ میں رنگ جائے نا. تو بالکل وہی بات ہے کہ جس کو اللہ سے محبت ہو جائے گی نا پھر اس کو یہ باتیں بتانے کی ضرورت نہیں. وہ خود بخود کوشش کرے گی کہ مجھے یہ بھی پتا چلے کہ میرے اللہ کو کیا پسند ہے مجھے یہ بھی پتا چلے کہ میرے رب کو کیا پسند ہے. اب دیکھیے کہ مکہ میں جب اسلام آیا تھا نیا نیا آیا تھا تو سب سے پہلے کیا تھا نمازیں تو ابھی تک فرض نہیں ہوئی تھی نہ زکوٰۃ فرض ہوئی تھی نہ حج فرض ہوا تھا کچھ بھی نہیں تھا. بیسیکلی کیا تھا کہ پورے 13 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب جو بھی صحابہ تھے نا ان میں توحید کو کوٹ کوٹ کر بھر دیا. ایک ہی بات آپ پوری مکی دور کی صورتیں نکال کے دیکھیں توحید پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پہ اور آخرت یہ 3 چیزوں پہ کام تھا. تب بھی تو صحابہ کا یہ حال تھا کہ ان کو آپ دیکھیں حضرت حباب رضی اللہ عنہ کا میں واقعہ پڑھی تھی اللہ اکبر کہ ان کو وہ سفر میں جا رہے تھے تو مسلمہ کذاب کے ہاتھ لگ گئے. اب اس نے کیا کیا اس کو پتا تھا یہ صحابی رسول ہے اس نے کہا کہ تم مجھے رسول مانو کیونکہ آپ دیکھیں اس زمانے میں رسول اللہ کے زمانے میں یہ مسلمہ کذاب جو تھا اس نے دعویٰ کر دیا کہ وہ نبی ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ایک عورت نے بھی دعویٰ کیا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس کے اگینسٹ فوج بھی بھیجی تھی لیکن کیونکہ رسول اللہ کا وصال ہو گیا تھا تو وہ نہیں جا سکے تھے. تو اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں پھر اس کو قتل کیا گیا تھا. لیکن آپ دیکھیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں بھی یہ فتنے تھے اور یہ نہیں تھا کہ اس نے دعویٰ کر دیا. اتنے لوگ آپ پڑھ کے دیکھیے گا کہ اس کے پیچھے لگ گئے تھے اور اس کو وہ مانتے تھے. اور جو عورت نے دعویٰ کر دیا تھا پھر ان دونوں نے آپس میں شادی کر لی تھی اور ایک بہت زیادہ لوگ ان کے پیچھے لگ گئے تھے. تو اس وقت جو حضرت حباب تھے ان کو جب اس نے یہ کہا کہ تم یہ مانو کہ میں رسول ہوں تو حضرت حباب نے دیکھیں اس وقت بھی اس نے ایک ہی بات کہ میں یہ نہیں مان سکتا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام لے کے آئے ہیں میں اللہ پہ یقین رکھتا ہوں اور اللہ ہی واحد ہے اور لا الہ الا اللہ کہتے ہیں. اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ ان کا ایک ایک عضو جیسے پہلے بازو کاٹنا شروع کیا ایک بازو کاٹا اتنا جیسے درد آپ سوچیں کیا حال ہوگا. ایک ہی بات لا الہ الا اللہ اس نے کہتے ہیں اس کے پورے جسم کے پیس ایک ٹکڑے ٹکڑے جیسے کر دیے اور ایک جب تک ان کی جان تھی نا ان کی زبان چل رہی تھی وہ ایک ہی لفظ بول رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تو یہ لا الہ الا اللہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہاں جی لا الہ الا اللہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو ہماری صرف وہ لپ سنگنگ ہوتی ہے ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کتنا بڑا کلمہ ہے. اصل میں ہم کیا کہتے ہیں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین کہ میری ہر چیز وہ کہتے ہیں نا کہ مومن جو ہے جب ہم یہ کہہ دیں کہ لا الہ الا اللہ تو میں پھر بک گئی پھر میں اس کے بعد میری زندگی نہیں ہے. میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات میں دن رات پھر میں آ جاتی ہوں کہ میرے رب کا جو حکم میں وہی کرنے کو تیار ہوں. لا الہ الا اللہ اتنا بڑا کلمہ ہے کہ اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے. اب یہاں پہ غور کیجئے بات کو بہت غور کرنے والی بات ہے. ایک ہوتا ہے کافر ایک ہوتا ہے مشرک. کافر کون ہے جس نے ویسے انکار کر دیا وہ تو اللہ کو مان ہی نہیں رہا نا. کافر ویسے بھی کہتے ہیں نا کہ انکار کرنے والا. مشرک کون ہے جو اللہ کو مانتے ہیں اللہ کو جانتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا نا ان سے پوچھو کہ تمہیں کس نے پیدا کیا تو کہیں گے اللہ نے پیدا کیا. ان سے پوچھو کہ کس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا کہیں گے کہ اللہ نے کیا. تو پھر تم کہاں پہ پھرتے ہو پھر کہاں پہ تم بھٹک رہے ہو کیونکہ ان کا عقیدہ کیا ہوتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں نا یہ آج کل اس لیے اتنی امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ یہ
بہت ڈر بھی لگتا ہے ایسی بات کرنے کو، کیونکہ جن کا عقیدہ ایسا ہوتا ہے نا وہ پھر اگینسٹ ہو جاتے ہیں فوراً ہی ایک دوسرے کو. میں کوشش کرتی ہوں کہ میں ایسے ورڈز کے ساتھ آپ کو سمجھا سکوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت دعا، آج کیونکہ توحید کے بارے میں بات تھی نا، تو میں بہت دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ میں کسی کے دل آزاری نہ کروں، اور میرا مقصد بھی نہیں ہے. آئی ریسپیکٹ آل دا جو بڑے لوگ ہیں، جو کہنا چاہیے ہمارے اولیاء ہیں یا ہمارے بزرگ ہیں، میں اس سب کا احترام کرتی ہوں. لیکن میں صرف یہ پیغام دینا چاہ رہی ہوں آپ کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، کہ وہ کیا کہتے تھے. ان کا عقیدہ، مشرکین مکہ جو تھے نا، ان کا بھی عقیدہ یہ تھا کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہے اوپر. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے کچھ فیورٹ بندوں کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اللہ کی مرضی سے وہ کام کر سکتے ہیں. انڈرسٹینڈ what I mean؟ کہ اللہ نے اختیار دیا ہے. تو آج کل آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، اللہ نہ کرے کہ وہ ہم میں سے کوئی ہو، لیکن اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر کبھی بھی دل میں کوئی ایسی چیز آ جائے تو ایسی باتیں پھر ہمیں مضبوط کر دیتی ہیں اپنے عقیدے کے اوپر. کہ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ رب نواز ہے، اس نو، یا پھر ہم کوئی ایک ورڈ میں زیادہ نہیں بولنا چاہتی، آپ کو لوگوں کو پتہ ہے گنج پر داتا گنج پر کے وہ دینے والا، مطلب ہم وہاں پہ جا کے دیکھیں. احترام کرنا ایک اور بات ہے. یہ لوگوں نے کیا کیا تھا کہ جو ان کے بزرگ تھے نا، جو ان کے نیک لوگ تھے، انہی کے بت بنائے تھے. خانہ کعبہ میں 360 بت تھے، لات منات عزا، وہ جو بھی انہوں نے نام رکھا ہوا تھا. تو وہ ان کے ایسے لوگ تھے جن کی جو ان کے نیک لوگ تھے، انہوں نے ان کے بت بنا دیے. آج ہم نے کیا کیا؟ آج ہم نے ان کی قبروں پہ ایسی چیزیں بنا دی کہ پھر ہم جاتے ہیں چادریں چڑھانے، پھر ہم جاتے ہیں ایسی ساری چیزیں کرنے. اور الحمدللہ جن کو سمجھ ہے نا وہ تو احترام کے لیے جاتے ہیں. لیکن آپ زیادہ تر لوگوں کو دیکھیں جو منتیں مانگنے جاتے ہیں، جو وہاں پہ ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ جاؤں گی، وہاں پہ جا کے میں یہ منت مانگوں گی، یہ دعا مانگوں گی تو میری دعا ان کی وجہ سے قبول ہو جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ 2 آیات ہی اگر ہماری زندگی میں اتر جائے نا تو ہمیں اچھے سے سمجھ آ جاتی ہے. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حتیم وہ ایریا نا جو ڈی سی بنی ہوئی ہے، جو خانہ کعبہ ہی ہے کا حصہ ہے بیسیکلی، نماز پڑھ رہے تھے. تو مشرکین مکہ نے جب دیکھا ان کو، تو دیکھا کہ اکیلے ہیں، تو پیچھے سے کہتے وہ چادر ان کے گلے میں ڈال کے نا تو زور سے اس کو بند کرنا شروع کیا. تو ان کو سانس رکنا شروع ہو گیا. جیسے ہی حضرت ابوبکر صدیق کو پتہ چلا، وہ بھاگے آئے اور انہوں نے ان کو چھڑایا. اور یہی لفظ بولا کہ تم کیوں اس کو مارنا چاہتے ہو؟ صرف اس لیے کہ وہ ایک اللہ کی بات کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک رب سے مانگو. یہی بات آپ دیکھیں یہاں پہ ہمیں نظر آئے گی کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. کیا ڈیفرنٹ جو جن کے تم مانتے ہو، جن کو تم رب مانتے ہو، فرق تمہارے خدا ہیں، کیا وہ ایک رب سے بہتر ہے؟ اور اگلی آیت دیکھیے کہ مکمل توحید آ جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما تعبدون من دونہ، نہیں تم عبادت کرتے، من دونہ اس کے سوا، مطلب اللہ کے سوا، الا اسماء سمیتموہا، مگر وہ کچھ نام ہیں جو تم نے خود ہی رکھ لیے ہیں. اب آپ اپنے کلچر میں، مسلمانوں کے کلچر میں، آپ اپنے پاکستان میں صرف دیکھ لیں یا انڈیا میں صرف دیکھ لیں کہ وہ نام کس نے رکھے ہیں. کیا کوئی دلیل تھی؟ کیا قرآن میں آیا؟ کیا رسول اللہ نے کوئی دیا؟ کیونکہ دین تو مکمل ہو گیا تھا، اس کے بعد تو کوئی دین نہیں آیا نا. تو وہ نام کس نے رکھے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہمیں کہ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموہا انتم و آباؤکم، تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے. نہیں، میرے تو میری امی اور میرے دادا وغیرہ سارے تو اس قبرستان وہ جاتے تھے، اس جو بھی کہتے مزار پہ جاتے تھے، وہ تو دعائیں وہیں پہ مانگتے تھے تو دعا قبول بھی ہو جاتی تھی. ہمارے ایک جاننے والے تھے، مطلب اس طرح سے جاننے والے جیسے دور کے تھوڑے تھے، تو وہ بچے کا نام انہوں نے اللہ دیتا رکھا، سوری اللہ دیتا نہیں، انہوں نے کیا رکھا تھا؟ پیراں دیتا. اللہ اکبر. جب میں نے پوچھا ان سے، میں نے کہا جی آپ نے یہ نام بچے کا کیوں؟ اب تو وہ خیر بڑا ہو گیا ہوگا، جب میں پاکستان میں تھی میں تب کی بات بتا رہی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے پیروں کی دعا ہے. اللہ اکبر. ایسے پتہ یہ میں اکثر یہ کہتی ہوں کہ یہ لوگ برے نہیں ہوتے، ان کو پتہ نہیں ہے. اگر ان کو یہ پتہ لگے کہ توحید کیا چیز ہے، شرک کتنی بری بات ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کی تو معافی ہی نہیں ہے انلیس کہ بندہ اپنی زندگی میں توبہ کر لے.
تو اتنی بڑی بات ہے. ہمارے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں، اسپیشلی آپ دیکھیں ہمارے کام والے جب آتی ہیں تو ان میں تو بہت زیادہ ایسی بات ہوتی ہے کہ باجی فلاں جگہ پہ میں گئی تھی، میں نے یہ وہاں پہ دعا کی تھی تو میری قبول ہوئی. دھاگے باندھے ہوتے ہیں یا اس طرح والی چیزیں ہوتی ہیں. ہمارا فرض بنتا ہے دیکھیں ہم ان کو ایجوکیٹ کریں. اگر ہمیں پتہ چل گیا ہے تو ہم دوسروں کو بتائیں تاکہ وہ اس شرک سے بچ جائیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو بتا دیا کہ وہ کچھ نام ہیں جو تم نے یا تمہارے آباء اجداد نے رکھے ہیں. ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے کوئی دلیل نہیں بھیجی ہے. ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ اگر ہم کوئی پوچھے کہ اچھا پھر تمہارے پاس کیا دلیل ہے، تو جتنے نبی جتنے رسول آئے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پیغام ہی لے کے آئے تھے. وہ دلیل تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کہا کہ اللہ واحد ہے. اور پھر جو کتابیں تھیں، جو صحیفے تھے، وہ اللہ کی طرف سے دلیل تھے. جو انہوں نے نہیں کہے تو وہ اس کے بعد تو کوئی بات ہی نہیں رہ جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ان الحکم الا للہ، کہ بے شک حکم، بے شک جو فیصلہ ہے ہماری زندگی میں وہ صرف اللہ کا ہو. ہر فیصلہ جو ہماری زندگی میں ہوتا ہے، ہر حکم اللہ کا چلتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر اگر ہم کسی اور کا حکم، آپ یہ سوچ لیں کوئی کام آپ زندگی میں کرتے ہیں اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے نا کہ یہ کام اللہ نے تو اس کا نہیں کہا ہوا، لیکن کیونکہ میں اب سوسائٹی میں رہتے ہیں، اب کیونکہ یہ وجہ ہے، تو آپ سوچ لیجئے کہ دوسرا خدا آپ نے اپنے نفس کو بنا لیا ہے. دوسرا خدا آپ نے اپنے رشتہ داروں کو بنا لیا ہے. دوسرا خدا اپنے ماں باپ کو بنا لیا. ہر چیز دیکھیں، ماں باپ کی عزت احترام کرنا تو اللہ نے بتایا نا ہمیں، لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ اگر اللہ کی اگینسٹ کوئی چیز، ہمارے ماں باپ، ہمارے خامند یا کوئی بھی اگر ہوتا ہے تو وہ اسی زمرے میں آ جائے گا. اگر آپ اس 2 آیات پہ آج آپ غور کر کے بیٹھ جائیے گا کہ کیا تو آپ کے اوپر توحید کے وہ جیسے ہوتے ہیں نا پتھر کھلنا شروع ہو جائیں گے کہ اللہ اکبر. اتنی بڑی بات کہ 2 آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا دیا انل حکم الا للہ، کہ حکم جو ہے وہ صرف اللہ کا ہے. امرا، اس نے حکم دیا اللہ تعبدو الا ایاہو، کہ نہ عبادت کرو مگر صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. ذالک الدین القیم، یہی دین ہے، یہی راستہ جو ہے تمہارا زندگی کا وہ سیدھا راستہ ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. تو جب اللہ ہی کہہ دے کہ اکثر لوگ نہیں جانتے تو پھر ہمارا فرض بنتا ہے کہ جس کو سمجھ آتی ہے وہ یہ پیغام دوسروں تک پہنچا دے کہ توحید کیا ہے. جب کوئی انسان بھی آپ سوچ لیں جب وہ توحید پہ آ جائے گا نا تو باقی سارا کچھ آسان ہو جاتا ہے. پھر وہ خود سے لگن میں لگ جاتا ہے کہ مجھے کیسے اپنے رب کو راضی کرنا ہے. پھر وہ صبغۃ اللہ ڈھونڈنا شروع ہو جاتا ہے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، کہ اللہ کا رنگ مجھے کیسے چڑھانا ہے اپنے اوپر. اور پھر وہ چڑھاتے ہوئے بھی اس کو اتنی خوشی ملتی ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں نا وہ تھکے ہوتے ہیں کہ یا اب یہ بھی کر لیا، اب یہ بھی کر لیا، اب کیا کرے. لیکن جو اللہ کی پہچان ہوتی ہے نا، جس کو توحید مل جاتی ہے اس کو سب کچھ مل جاتا ہے. یہ اتنی پیاری آیات تھی کہ مجھے اتنا کچھ کہنے کو ہے آنیسٹلی ان آیات میں، لیکن کیونکہ وہی بات ہوتی ہے کہ وقت کی کمی ہوتی ہے تو ہم لوگوں کا یہی کوشش ہوتی ہے کہ چلو کچھ آیات اور بھی آگے چلے جائیں. لیکن میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ پوری کوشش کیجیے گا کہ ان 2 آیات پہ تدبر کریں، سوچیں ایک ایک لفظ. ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، وہ والی جو دعا ہے وہ بھی ضرور پڑھیے گا. اسی میں تو ہے کہ ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. ہر نماز میں پڑھتی ہوں پھر بھی ایک دم سے ذہن سے ایسے ہو رہا ہے. تو اتنی پیاری یہ ہے کہ آپ بھی اپنی نماز میں ضرور پڑھا کریں. آپ کو بہت مزہ آئے گا جب آپ کو میننگس آ جائیں گے نا کہ میرا تو سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے. دیکھیں زندگی اور موت، کہ میری پوری زندگی پہلے دن سے آخر وقت تک اللہ کے حکموں میں یہ عہد ہے جو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کرتے ہیں. اور عہد جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کر لیتے ہیں نا ایوری ڈے، آپ سوچیں 5 نمازوں میں 5 دفعہ ہم عہد کو اپنے دہرائیں گے تو آپ سوچیں کہ ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہو جائے گا. جب ہم سمجھ کے کوئی چیز پڑھتے ہیں، ان کی میننگز ہمیں سمجھ آتی ہے تو پھر عمل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. اب آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 41 میں کہ اب یہ 2 آیات میں انہوں نے چھوٹی سی اپنی جو بھی بات ہے چھوٹی سی بات کر کے مکمل توحید سمجھا دی. اور اب واپس ان کی جو خواب کی تعبیر تھی اس کی طرف آتے ہیں. اور یوسف علیہ السلام کہتے ہیں یا صاحب السجنی، اے میرے دوستو قید خانے کے، اما احدکما،
کہ رہا تم میں دونوں میں سے ایک فیسقی تو وہ پلائے گا۔ اب یہاں پہ ایک اور بھی چیز دیکھیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھ رہے ہیں تو ان کو یہ تو پتہ لگ گیا کہ ایک جو ہے، کیونکہ یہ دو لوگ تھے، ایک وہ تھا جو ساقی تھا جو بادشاہ کو شراب پلاتا تھا، اور دوسرا وہ تھا جو نان بھائی تھا جو کھانا پکاتا تھا۔ تو ایکچولی گناہ گار جو تھا وہ جو کھانا پکاتا تھا اس پہ الزام کیا تھا کہ وہ بادشاہ کو زہر دینا چاہ رہے تھے، مارنا چاہ رہے تھے، اسی کے الزام میں یہ جیل میں آئے تھے۔ تو اصل میں گناہ گار جو تھا وہ جو کھانا پکاتا تھا نا وہ تھا، جو ساقی تھا وہ گناہ گار بادشاہ کا نہیں تھا، وہ اس پلان میں شامل نہیں تھا۔ تو یوسف علیہ السلام کو پتہ بھی تھا، اس کے باوجود آپ ان کے بلانے کا طریقہ دیکھیں کہ کتنے پیار سے بلا رہے، یا صاحبہ یسجنی، اے میرے دوستو، جیل کے دوستو، کیونکہ ان کو یہ پتا تھا کہ دوسرا جو بندہ ہے نا اس کو پھانسی ہو جائے گی، وہ ختم ہو جائے گا۔ تو ان کے درد آپ یہاں پہ دیکھیے کہ ان کو یہ تھا کہ اس کو توحید سمجھ آ جائے، یہ زندگی میں توبہ کر لے گا تو یہ جنت میں چلا جائے گا، کیونکہ ان کو یہ پتا تھا کہ اگر یہ توحید پہ نہ ہوں گے، یہ اسی طرح سے اس دنیا سے چلے گے تو ان کو سزا ملے گی۔ تو اس لیے وہ دیکھیے کہ ایک داعیہ دین کے لیے بہت بڑا پیغام ہے کہ ان کو یہ درد ہونا چاہیے کہ جب آپ کوئی ایسی چیز دیکھیں کہ آپ کے ارد گرد لوگ ہیں یا آپ کے لو ونس ہیں، کوئی ایسی چیز کر رہے ہیں جس کا آپ کو پتا ہے کہ یہ گناہ بہت بڑا ہے، تو آپ چھوٹا بھی ہو بڑا بھی ہو، آپ اچھے طریقے سے آپ ضرور اللہ کا پیغام ان تک پہنچا دیں کہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ربہ خمرہ، کہ وہ اپنے آقا کو شراب پلائے گا، مطلب وہ چھٹ جائے گا۔ وہ امل آخرو، اور رہا دوسرا، فیوسلبو، تو وہ سولی چڑھایا جائے گا، فتأکل الطیر، تو کھائیں گے اس کو پرندے، من راسہ، اس کے سر کے اوپر سے، قضی الامر، کہ فیصلہ کر دیا گیا معاملے کا۔ اب یہ جو سینٹنس ہے نا، قضی الامر، یہ کیوں کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے؟ کیونکہ اب یہ تھا، یہ دونوں نے جب اپنی خواب کی تعبیر بتا دی نا حضرت یوسف علیہ السلام نے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو ایسے ہی، ہمیں تو خواب نہیں آیا تھا، یہ کچھ مفسرین نے یہ بتایا اس طرح سے، تو ہم نے تو ایسے کہا تھا کہ ہم دیکھیں کہ آپ کو مطلب آپ کیا کہتے ہیں۔ تو اس پہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ اب فیصلہ ہو گیا۔ وہ جو بات ہم کہتے ہیں نا کہ خواب کی تعبیر، آپ جس سے بھی پوچھو جیسی بھی تعبیر بتائیں گے پھر وہ ہو کے رہے گی، اگر سچی خواب ہے، جھوٹی خواب ہے، کہتے ہیں جھوٹی خواب تو ویسے ہی اتنا بڑا گناہ ہے، لیکن یہ بات جو ہے نا کہ اب فیصلہ ہو گیا، اب جو منہ سے لفظ نکل گیا، الذی فیہ تستفتیان، وہ جس کے بارے میں تم پوچھتے تھے نا، اس کے بارے میں جو کہہ دیا گیا اب وہ ہو کے رہے گا۔ اس لیے میں پھر سے آپ کو یاد کروا دوں، جب بھی کبھی خواب آئے کسی کو نہ سنائے، انلیس کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ وہ اچھی خواب ہے تو اپنے لو ونس کو ضرور سنا دیں، وہ خوشی ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی ڈاؤٹ فل خواب ہے نا، ایک تو وہ ہوتا ہے جو شیطان کی طرف سے ہے، تو وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، لیکن وہ جو خواب اگر آپ کو آتا ہے کہ جو آپ کو تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوتا ہے اور آپ کا دل مچل رہا ہے کہ مجھے پوچھنا ہے، مجھے کسی سے پوچھنا ہے، تو خدا کے لیے ہر ایک سے نہ پوچھنا، کیونکہ جو خواب کی تعبیر بتا دیتے ہیں پھر وہ ہو کے رہتی ہے، اور اگر کوئی نہیں، آپ کسی کو نہیں بتاتے، خواب معلق رہتا ہے، وہ ہوتا ہی نہیں ہے، آپ صدقہ دے دیں، نفل پڑھ لے 2 رکعت نماز، اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ خیر ڈال دیں گے اس میں، وہ ہوگا ہی نہیں انشاءاللہ۔ تو یہی بات قضی الامر یاد رکھیے گا کہ خواب کی تعبیر اگر کسی نے بتا دی نا، عقل مند کون ہوتے ہیں؟ اگر فار ایگزامپل آپ ہیں، آپ کو کسی نے خواب کی تعبیر پوچھی یہ سوچ کے کہ یہ تو قرآن کلاسز میں جاتی ہے، ایک تو قرآن تھوڑا سا بھی کرنا شروع کریں نا تو بہت سے لوگوں کو ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ ان کو تو سب پتہ لگ گیا تو ان سے پوچھ لیتے ہیں، اور کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم پھٹ سے جواب دے دیتے ہیں کہ ہوئے یہ تو خواب ایسا ہے، تو نہیں کرنا، صرف چپ کر دیں۔ اگر آپ کو یہ تھوڑا سا شک بھی لگ رہا ہے نا کہ یہ خواب تھوڑا سا ٹھیک نہیں ہے، بولے نہیں، بس اتنا کہہ دیں کہ ہاں میں سوچتی ہوں، پھر میں انشاءاللہ بتاؤں گی، لیکن اچھا ہی لگ رہا ہے، بس اتنا سا کہہ دیں۔ اب آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 42 میں فرماتے ہیں، آیت نمبر 42 میں فرماتے ہیں سورہ یوسف کی، وَقَالَ، اور کہا یوسف علیہ السلام نے، لِلَّذِي ظَنَّ إِنَّهُ نَاجٍ، اس کے بارے جس کے بارے میں ان کو یہ گمان تھا کہ یہ تو چھوٹ جائے گا، اس کو نجات مل جائے گی، منہما، ان دونوں سے، اذکرونی عند ربک، کہ اپنے آقا سے، اذکرونی، میرا ذکر کرنا۔ اب یہ بھی غور سے سننے والی بات ہے، فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے ان کو بلا دیا، ذکر ربہ، ذکر کرنا اپنے آقا سے، فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سنین، تو وہ رہے قید خانے میں چند اور سال۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں کچھ مفسرین نے اس آیہ کا کہا کہ اگر وہ یہ اس آدمی سے یہ نہ کہتے نا جس نے چھٹنا تھا کہ تم جا کے میں اپنے آقا سے کہنا، کیونکہ ان کو یہ تھا کہ میں بے گناہ ہوں، تو اس کو کہنا تھا کہ وہ مجھے چھڑوا دے، اگر وہ یہ نہ کہتے تو وہ باہر نکل آتے، ان کو اتنے سال قید خانہ میں نہ رہنا پڑتا۔ اب میں اور آپ سوچیں
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو وسیلے دنیا میں بنائے ہیں. اب کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، رائٹ، لیکن ہمارا یقین کیا ہوتا ہے کہ شفا اللہ نے دینی ہے. دعائی ہم کھا رہے ہیں، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے نا. لیکن یہاں پہ آپ دیکھیے کہ اتنا بڑا میسج ہے ہم لوگوں کے لیے کہ ان کا صرف یہ یقین ہی کہنا، ان کو یہ تھا کہ وہ جا رہا ہے تو وہ بادشاہ سے کہے گا تو میری رہائی ہو جائے گی. اس ایک بات پہ وہ اتنے سال جیل میں کہ اللہ سے نہیں مانگا. سمجھ آئی یہ بات کی؟ اللہ سے ہم تو انسان بیچارے یہ تو نبی تھے نا اصل میں. اب دیکھیں سورت ہم نے حضرت یونس علیہ السلام کا، کہ جب ان کو وحی آ گئی تھی کہ عذاب کل آنے والا ہے، ان کو وحی تو آ گئی تھی، پتہ تو چل گیا تھا، لیکن ابھی اللہ کا حکم نہیں تھا کہ آپ شہر سے نکلیں. وہ نکل گئے تھے اسی غصے میں کہ اب تو ان کے اوپر عذاب آنا ہے. تو پھر کیا ہوا تھا مچھلی کے پیٹ کے اندر، ہے نا. یہاں پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ اکبر، یہ نبی ہیں اور صرف اتنی سی بات کہ میرا ذکر اس سے کر دینا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 7، کہتے ہیں بعض دفعہ آتا ہے کہ 4 سال، بعض جگہ پہ آیا کہ 7 سال وہ جیل. اللہ اکبر. بس یہ ہے کہ ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ جب بھی کوئی ایسی بات ہونا توکل اللہ پہ، اتنا مضبوط ہو. انسانوں سے ضرور مدد لینی ہے ہمیں، تو ہم دنیا اسباب کے ساتھ ہے، لیکن ہمیں یہ احساس یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ انسان کو جتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اختیارات دیے ہیں یا جتنی وسعت عطا کی ہے نا، وہ اتنی ہماری مدد کر سکتا ہے نا، اگر وہ کرنا چاہے تو. اس سے بڑھ کے نہیں مدد کر سکتا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ پاکستان میں بیٹھا تو میرے پیر صاحب امریکہ میں آ کے مجھے دم کر جاتے ہیں. وہ والا کانسیپٹ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ چیز کر سکتا ہے جو عام بندہ نہیں کر سکتا. ہر بندے کو اللہ نے جتنے، اگر کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی آ کے اے سی خراب ہے تو اے سی ٹھیک کرنے والا تو وہی آئے گا کرنے کے لیے. تو دنیا تو ساری اسباب کے ساتھ ہے، لیکن یہاں پہ یہ ایک بات پہ نا آپ اس پہ بھی غور کیجئے گا تو آپ کو نا اور ڈیپتھ ملے گی کہ اللہ اکبر، کہ انہوں نے تو کوئی بھی ہوتا تو وہ ایسے ہی کہتا نا، لیکن کیونکہ یہ نبی تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت یہ اللہ سے دعا کرتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ وسیلہ بناتا نا. حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا یاد ہے کہ اتنی تکلیف میں انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ یہ نہیں کہا کہ اللہ میری بیماری ختم کر دے، یہ صرف ایک بات بتائی کہ یہ تکلیف ہے، مطلب اپنی تکلیف بیان کر دی کہ یہ مجھے ہو رہی ہے. انی مسنی، مجھے صرف چھوئی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. اللہ اکبر، تو رحمان ہے، رحیم ہے. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہ توکل عطا کر دے، کیونکہ دیکھیں ہماری زندگیوں میں پریشانیاں، غم، دکھ، سب کچھ لگا رہتا ہے. خوشیاں بھی ہے ساتھ ساتھ، صحت ہے تو بیماریاں بھی ساتھ ساتھ ہیں. تو اس وقت ہمارا توکل کہاں پہ آ کے ختم ہوتا ہے. اب سوچیں کہ سب سے کمزور لمحے ہماری زندگی میں، کیونکہ یہ سارا توحید پہ ہے، وہ لمحے آتے ہیں جس وقت ڈاکٹرز انکار کر دیتے ہیں. ڈاکٹر کہتے ہیں جی اب اس کا علاج نہیں ہے، اب آپ اپنے مریض کو گھر لے جائیں، اور وہ ہمارے لو ونس ہوتے ہیں نا. اللہ اکبر. وہ وقت میں پھر اب اگر ہمیں کوئی کہتا ہے نا فلاں پیر کے پاس ہم گئے تھے تو فلاں جگہ پہ ہم نے یہ دھاگا باندھا تھا، تو فلاں جگہ پہ ہم نے چادر چڑھائی تھی تو یہ ہوا تھا، وہاں پہ ایمان ہم بیچتے، کیونکہ انسان کمزور ہے. بس یہ ہوتا ہے کہ وہ ہوپ کہیں پہ بھی نظر آتی ہے نا، جب ایک طرف سے ہوپ ختم ہوتی ہے اور دوسری طرف سے ہوپ اٹھتی ہے، اس وقت آزمائش شروع ہو جاتی ہے کہ ہم کہاں پہ جا کے گرتے ہیں. اللہ اکبر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 43 میں، وَقَالَ، اب بادشاہ، اب یہ اگلا خواب جو ہے، اب دیکھیے سین بدل رہے ہیں. اب کیا تھا کہ وہ بندہ تو چلا گیا، اب اتنے سال وہ بھولا رہا، کچھ اس کو خبر نہیں کہ مجھے کیا کہا تھا. تو اب کیا ہوا کہ وہ جب واپس گیا ہے تو وہی بادشاہ کو، کیونکہ وہ تو اس کی کام یہ ساقی تھا نا. وَقَالَ الْمَلَكُ، اور کہا بادشاہ نے، انی اَرَا، کہ بے شک میں دیکھتا ہوں، سبع بقرات سمان، کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائے ہیں، یا کلوہن، کہ وہ کھا رہی ہیں انہیں، سبع عجاف، کہ 7 دبلی گائے کو وہ کھا رہی ہیں، وسبع سنبلات، اور 7 بالیاں خضر سرسبز، وَأُخَرَ یابسات، اور 7 بالیاں جو ہیں وہ خشک ہیں، اور وہ ان کو جو بالیاں ہیں نا سرسبز، وہ ان کو کھا رہی ہیں بیسیکلی. اب بادشاہ کو جب یہ خواب آتا ہے، صبح وہ جا کے اپنے محل میں اپنے وزیروں سے پوچھتا ہے، یا ایھا الملأ، اے سردارو، افتونی، مجھے بتائی، فی رؤیایا، میری خواب کے بارے میں، انی کنتم للرؤیا تعبرون، کہ اگر ہو تم خواب کی تعبیر بتانے والے. قالوا، کہا، اضغاث الاحلام، کہ یہ تو ایسے ہی خواب ہے، پریشان. جیسے ہم نے دیکھا تھا نا خواب کی 3 قسمیں دیکھی تھی، ایک وہ ہے جو ہم روز سوچ ہی رہے ہوتے ہیں سارا دن تو وہی خواب میں آ جاتا ہے، ایک شیطان کا خواب ہے. تو وہ جب یہ خواب بادشاہ سناتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ تو آپ کا خواب ہے جو ایم ہی بس خام خواب کی سوچ ہوگی، اس کے بارے میں آپ کو آ گیا ہے.
وما نحن بتعبیل الاحلام بعالمین، تو ہم اس طرح کے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے ہیں۔ وقال الذی نجا منہما، تو اب وہ جو اس کو نجات ملی تھی نا اس کو یاد آ گیا۔ اب یہاں پہ تقدیر کا فیصلے ہونے والے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یاد کرانا تھا۔ وہی کہتے ہیں نا کہ جب کوئی مشکل ہے اللہ سے جب ہم بات کرتے ہیں نا، کہاں بندہ بیٹھا ہوا صدیوں کا بھولا ہوا، اس کو اللہ نے القاء کرا دینا تھا کہ چلو شاباش تمہاری ڈیوٹی سٹارٹ ہو گئی ہے، تو وہ اس کو یاد آ گیا۔ وَذَكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، کہ ایک مدت کے بعد اس کو یاد آیا، انا انبئکم، تو وہ اس نے بادشاہ کو کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں بتأویلہ، اس خواب کی تعبیر، فارسلون، تو آپ مجھے بھیجئے، مطلب اس کو جہاں پہ جیل خانے میں جانے کی اجازت مانگتا ہے۔ تو اب بادشاہ نے اس کو اجازت دی کہ ٹھیک ہے تم جاؤ، جا کے اس خواب دیکھو کہ کیا خواب کی تعبیر ہے۔ اب جب وہ جاتے تو کہتے ہیں یوسف، اے یوسف ایوہ الصدیق، اے میرے سچے دوست۔ اب آپ دیکھیے ذرا، اتنی دیر کے بعد آیا اور آ کے چلاکی کیا کر رہا ہے کہ جس طرح سے بلا رہا ہے۔ اب ہم اس کی جگہ، یوسف علیہ السلام کی جگہ ہوتے ہم کیا کہتے تھے؟ کیا مطلب ہے؟ اب منہ اٹھا کے پھر آ گئے، اب میں نے کچھ نہیں بتانا، جا دوڑ جا، پہلے میں نے تجھے کہا تھا تو نے میرے کام نہیں کیا۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام کچھ نہیں کہہ رہے، کوئی ایک سوال نہیں اس سے پوچھا کہ تمہیں میں نے کیا کہا تھا، تو 7 سال بعد 4 سال بعد آیا واپس، جتنے بھی سال تھے تو نے میرا کام ہی نہیں کیا، تو اب تو پھر میرے سے مطلب تیرا ہے تو آ گیا۔ اب وہ کیا بندہ کہتا ہے افتنا، کہ بتاؤ ہمیں فی سبع بقرات، کہ 7 گاؤں کے بارے میں، سمانن جو موٹی ہیں، یا کلوہنا کھا رہی ہیں انہیں، وہی جو خواب بادشاہ کو آیا تھا، سبع عجاف، جو 7 دبلی جو ہے وہ ان کو کھا رہی ہیں، وہ موٹی والی جو ہے وہ جو دبلی والی ان کو کھا رہی ہیں، وہ سبع سنبلات خضر، اور 7 بالیاں جو سرسبز ہیں، وہ اخرى یابسات، اور دوسری جو خشک ہے، لعلی، تاکہ میں تاکہ میں لوٹوں الی الناس، لوگوں کی طرف۔ دیکھیں چلاک کتنا ہے کہ پھر بھی نہیں بتا رہا کہ میں بادشاہ کا خواب لے کے آیا ہوں، تو تاکہ عام اس کو کہہ رہا ہے کہ میں لوگوں کو جا کے بتاؤں کسی کو خواب آیا، لعلہم یعلمون، تاکہ وہ جان لیں۔ اب یہاں پہ یوسف علیہ السلام نے کہا قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَابًا، کہ تم کھیتی باڑی کرو گے 7 سال متواتر، کہ یہ جو 7 موٹی گائیں تھی نا اس کا انہوں نے کہا کہ 7 سال تم متواتر جو ہے وہ کھیتی باڑی کرو گے، اور ساتھ ہی اب دیکھیں ہم خواب کسی کو سناتے ہیں تو وہ خواب کی تعبیر بتا دیتے ہیں کہ اچھا خواب میں تم نے یہ دیکھا ہے تو اس کا یہ مطلب ہوگا، لیکن یہاں پہ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام ان کو اس کا حل بھی بتا رہے ہیں، فما حسدتم، کہ بس جو کاٹ لو تم، فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ، تو اس کو تم انہی خوشوں میں، انہی بالیوں میں تم ان کو چھوڑ دو، اِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ، مگر تھوڑا جو تم کھاؤ گے، وہ تم ان کو، جیسے گندم ہوتی ہے نا، جیسے ہمیں جو گندم نظر آتی ہے اس طرح سے جو جتنی تم نے کھانی ہوتی ہے نکالو، باقی تم خوشوں میں ہی رکھنا تاکہ وہ سیف ہو جائے۔ اور اب آیت نمبر 48 میں فرمایا ثم، پھر یأتی من بعد ذالک، کہ آئیں گے اس کے بعد، سبع شداد، کہ 7 سال جو اس کے بعد سخت آئیں گے، یا کلنا ما قدمتم لہنا، کہ پھر سخت سال جو آئیں گے تو کھا لیں گے جو تم نے پہلے رکھا ہوگا، جو تم نے سیف کیا ہوگا، الا قلیل، مگر تھوڑا، مما تحسنون، جو تم محفوظ رکھتے ہو۔ تو اب یہاں پہ یوسف علیہ السلام نے ان کو خواب کی تعبیر بتائی اور اس کا حل بھی بتایا۔ ثم، پھر اب دیکھیں کہ 14 سال یہ ہوئے نا، کہ پہلے 7 سال ان کے اچھے ہوں گے، پھر 7 سال ان کے ایسے ہوں گے جس میں ان پہ قحط آئے گا، اور آگے جا کے یہ جو 7 سال قحط ہے نا، اس کی سٹوری آگے چلے گی جو بہت پیاری ہوگی انشاءاللہ، وہ آگے جا کے بات کریں گے۔ اب وہ بتا رہے ہیں کہ 7 سال کے بعد ثم یاتی من بعد ذالک عام فیہ یغاث الناس، کہ اس کے بعد پھر آئے گا ایک سال جس میں بارش ہوگی لوگوں پر، وفیہ یعصرون، اور پھر وہ خوب رس نچوڑیں گے، کیونکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے 7 سال کا عرصہ تھا نا کہ وہ پورا زمین جو ہے وہ خشک ہو جاتی ہے، اور وہ آ جائے گا اس میں کیا کہتے ہیں، کیا آنا تھا گندم، انہوں نے کہا دی تھی قحط آ جانا تھا، رائٹ، قحط جب آنا تھا تو اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ وہ 1 سال اتنی بارش ہوتی ہے تاکہ زمین پھر سے ہریالی اگانا شروع ہو جائے، اور زمین کی جو پیاس ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہی بات انہوں نے اس وقت بتا دی کہ پورا سال پھر بارش ہوگی اور پھر واپس ویسے ہی حالات ہو جائیں گے۔ اچھا جی، اب یہ جب بتا دیا، اب یہ بندہ واپس بادشاہ کے پاس آتا ہے تو اس کو وہ خواب کی تعبیر بتاتا ہے۔ قال الملک، اور کہا بادشاہ نے اتونی بھی، کہ اس کو لے کے آؤ میرے پاس، کہ یہ اس کو لگا کہ یہ تو مطلب بہت اچھی بات اس نے بتائی ہے، بلکہ اگلے اتنے سالوں کا ایک بادشاہ تھا نا، اس نے تو ملک سنبھالنا تھا، کہ یہ بتایا تو یہ کوئی خاص بندہ ہے، اس کو میرے پاس لے کے آؤ۔
ان کو یہ پتا تھا کہ وہ جیل میں ہے. فلما جاء الرسول، اب بادشاہ نے جب حکم دیا تو ایلچی جو بھی تھا بادشاہ کا وہ گیا اور جا کے حضرت یوسف علیہ السلام کو ملتا ہے. تو یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں، قالا کہا یوسف علیہ السلام نے، ارجع الی ربک، کہ جا واپس اپنے آقا کی طرف، فاسألہ ما بالو نسوتے، کہ پوچھو اس سے کہ ان عورتوں کا کیا حال ہوا. اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یوسف علیہ السلام کی جگہ میں بھی ہوتا تو میں فوراً جیل سے باہر آ جاتا. مطلب اتنی بڑی بات، اتنے سال سے جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں، مجھے باہر نہیں آنا. ابھی پہلے جو ان عورتوں کی جو بات تھی نا، پہلے وہ کلیئر کرو. اس سے ہمیں کیا پتا سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی بھی، کیونکہ ان کو پتا تھا، کیونکہ نبوت مل گئی تھی ان کو، جیل میں ہی ملی تھی نا، تو ان کو یہ پتا تھا کہ باہر جا کے میں نے دین کا کام بھی کرنا ہے اور میں نے کوئی ایسا کام کرنا ہے کہ میرے اوپر اگر کوئی الزام ہوگا تو میری بات کون سنے گا. تو ایز اے داعی دین ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی زندگی میں کوئی ایسا چیز ہوتی ہے تو ہمیں پہلے اس کو کلیئر کرنا چاہیے، تاکہ لوگوں کے دل میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ یہ اس طرح کے الزام میں ملوث ہے. یہ کوئی بھی ہوتا، آپ دیکھیے ہمارے سیاستدان ملک کے، ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ مطلب بڑے بڑے عہدوں پہ ہی ہوتے ہیں نا، کہ ان پہ کتنے کتنے بڑے الزام ہوتے ہیں، پھر بھی وہ اسی طرح سے کام کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نے ویڈیوز بھی آ جاتی ہیں، سارا کچھ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں، پھر بھی وہ اگلے پروگرام میں بیٹھے ہوتے ہیں اور واہ واہ ہو رہی ہوتی ہے ان کی کہ چلو جی ٹھیک ہے، وہ جو ہوا تھا وہ ہو گیا تھا، ختم بات. کتنی چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ غبن بھی کر لیا، غلط طرح کے، جیسے حضرت یوسف پہ تو الزام تھا نا، وہاں تو سچی والی باتیں بھی سامنے آ جاتی ہیں، پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہاں پہ ہمیں یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ کسی بھی عہدے پہ قائم ہونے کے لیے، کسی بھی عہدے کو ایکسپٹ کرنے سے پہلے اپنے اوپر جو الزام ہے ان کو ختم کرو، پھر اس کے بعد وہ کام کرو، کیونکہ اس فائدہ نہیں ہے، کیونکہ لوگ تو بیوقوف نہیں ہوتے، لیکن ہمارے پاکستانی عوام ماشاءاللہ بہت سمجھدار ہے. وہ کہتے ہیں نا ہماری چلتی نہیں تو اب کیا کریں. تو یہاں پہ وہی بات ہے کہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ پہلے جا کے وہ پوچھے اللتی قطعنا ایدیہن، کہ ان عورتوں نے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے نا، پہلے جا کے وہ میرے پر جو الزام آیا تھا وہ پہلے کلیئر کرے. ان ربی بقیدہن علیم، کہ بے شک میرا رب جو ہے نا وہ جانتا ہے، اس کو سب پتہ ہے کہ انہوں نے جو مکر، جو چالیں چلائی تھی، میرا اللہ ان کو جانتا ہے، پہلے ان سے بات کریں. اب وہ بندہ واپس آتا ہے، آ کے جب اس نے بادشاہ کو کہا تو بادشاہ نے پھر ان عورتوں کو بلایا، کیونکہ ان کو پتا تھا بادشاہ کو، یہ کوئی سمجھدار ہی بادشاہ تھا، کہ اس نے کہا قولا، کہا ما خطبکن، کہ کیا معاملہ ہے تمہارا، اذ راوتن، جب تم نے پھسلانا چاہا یوسف کو، ان نفس ہی، اس کے نفس سے. قلنا، تو ان عورتوں نے کہا خاشا للہ، کہ پاک ہے اللہ، ما علمنا علیہ من سوء، کہ ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی. اللہ اکبر. اب دیکھیں اتنے سالوں کے بعد یوسف علیہ السلام کی صفائی پیش ہے، اور صبر کا عالم دیکھیں آپ، یہ سب سے بڑی بات دیکھیں، اتنے سالوں صبر کر کے پھر آ کے یہاں پہ بات ہو رہی ہے. بالکل مجھے وہی یاد آ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ تعبیر کیا تھا تب جا کے دعا مانگی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2000 کے 2500 سال کے بعد ان کی خواب کی تعبیر ہوئی تھی، قبول ہوئی تھی بیسیکلی ان کی دعا. تو یہاں پہ بھی دیکھیے کہ کتنے سالوں کے بعد ان کی دعا قبول ہو رہی ہے. کہ پوچھا انہوں نے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی. قالت امرأۃ العزیز، تو کہا عزیز مصر کا اس کی بیوی نے، الان، کہ اب حس الحق، کہ ظاہر ہو گیا حق، انا راوتہ عن نفسی، کہ میں نے ہی پھسلانا چاہا تھا اس کو اس کے نفس سے. اللہ اکبر. دیکھیں وہ کتنے خوش ہو رہے ہوں گے کہ اب ساروں نے ایکسپٹ کر لیا. وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، تو وہ سچوں میں سے تھا. اب یوسف علیہ السلام نے یہ کیوں کیا تھا، اس کا جواب ہے یہاں پہ. یوسف علیہ السلام کہتے ہیں ذالکا، یہ اس وجہ سے، لیعلم، تاکہ جان لے، انی لم اخنہ، کہ میں نے خیانت نہیں کی، بالغائب، غائب میں، کہ میں نے عزیز مصر جس نے اس پہ اتنا بڑا احسان کیا تھا، ان کو خرید کے جب گھر لے کے آئے تھے، اتنے اچھے سے رکھا تھا، میں نے اس کے ساتھ خیانت نہیں کی ہے. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، کہ بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا خائنین کو، جو خیانت کرنے والے ہیں نا، اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا. اس کو انڈر لائن کریں، اتنی بڑی بات ہے یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا. ہم کیا دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اور پھر ہم نے یہ بھی پڑھا کہ ہم مانگتے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب یہ دعا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ یہدی من اناب،
کہ اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے جو رجوع کرتا ہے، جو اللہ سے مانگتا ہے، ہدایت خود سے مانگتا ہے، رجوع کرتا ہے۔ ایسے ہدایت بیٹھے بیٹھے نہیں آ جاتی۔ اللہ جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ ہائے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو اس کو چن لیا، بھئی اس نے کوشش کی تو اس کو چنا گیا، ایسے بیٹھے بیٹھے ہدایت نہیں آتی ہے۔ اور یہاں پہ آپ دیکھیے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم سوچتے ہیں کہ اتنی دعا مانگ رہے ہیں تو کیوں نہیں دعا پوری ہو رہی، کیوں ہدایت نہیں ملی؟ کیونکہ ہدایت تو پوری زندگی ہے نا۔ ہم صبح سے رات تک اللہ کی اگر ہدایت نہیں ہوگی تو کچھ بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوگا۔ تو خیانت کا اگر ہم نے چھوٹی سی خیانت کر دی تو اللہ نے تو دیکھو کہہ دیا، اگر ہم نے توبہ نہیں کی اس خیانت کے بعد تو اللہ ہدایت ہی کوئی نہیں دیتا۔ اتنے کیوں لوگ کہتے ہیں کہ فلاں دیکھو ہدایت ہی نہیں مل رہی ہے، کب سے تو دعائیں فلاں کے لیے کریں، بچوں کے لیے کریں، اس کے لیے کریں، اس کے لیے کریں۔ یہ ایک چیز کو غور کریں کہ اللہ ہدایت نہیں دیتا جو خیانت کرتے ہیں۔ اور خیانت کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کچھ ہم کو دیا، ساری نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اللہ کی امانت ہیں، ہماری آنکھیں بھی، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں۔ غور کیجئے کبھی کہ کتنی خیانت بندہ کرتا ہے اور پھر ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ نہیں سمجھ آتی نا کئی دفعہ۔ ہم جو دعا مانگتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے تو سکھائی تھی، اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانتی انکا تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ بتایا تھا آنکھوں کی خیانت کیا ہے، آپ کو پتہ ہے اس بات کا نا، ہاتھوں کی خیانت کیا ہے، زبان کی خیانت کیا ہے۔ اب دیکھیں دوستوں کے راز، اگر دوست نے کوئی بات بتا دی فوراً اگلے کو بتا دی، ادھر کی سسرال کی بات جا کے اپنے میکے میں بتا دی، ادھر کی بات ادھر کر دی، یہ سب خیانتیں ہیں۔ اللہ نہیں ہدایت دیتا جو خیانت کرنے والا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس آج کے سبق میں 4 آیات میں نے آپ کو کہی، پہلی 2 والی تھی جو توحید کے بارے میں تھی، آپ نے اس کے بارے میں سوچنا ہے، اچھے سے سوچنا ہے۔ پھر آپ کو میں نے دوسری والی ایک آیت کہی تھی کہ اس کے بارے میں آپ نے سوچنا ہے۔ یہ چوتھی آیا ہے کہ خیانت کیا ہے، اس کے بارے میں آپ نے سوچنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں لگ رہا اور میں خیانت کر رہی ہوں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اتنا ناراض ہوتے ہیں ایسی باتوں سے۔ مجھے خیانت نہیں کرنی، کیونکہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اپنی نعمتیں عطا کی ہیں، مجھ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ واپس لینی ہے۔ تبھی تو میں کہا ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین وبذالک امرت وانا من المسلمین۔ اور اگر سورہ میں تو وہ آتا ہے نا وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ہم اب جب خود پڑھتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیونکہ کل کا تھا نا، حکم دیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اولا مسلمین، کہ وہ پہلے مسلمان تھے، تو ہمارے لیے کیا تھا کہ ہم ہر نماز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اسی لیے دعا مانگتے ہیں کہ میری پوری زندگی اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی پہ جو تیرے حکم، کیونکہ نعمتیں تیری ہے، قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہم میں سے ہر کوئی گروی ہے، ہر ایک جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس گروی ہے۔ ہماری زندگیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جا کے ہم کو چھڑانی پڑیں گی۔ اگر ہم یہاں پہ خیانت کریں گے تو جواب دینا پڑے گا نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں، جب سمجھ آتی ہے تو اتنا پیار ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں ایسے لگتا ہے کہ ایک ایک لفظ ایسا ہے کہ اگر اسی پہ غور کرتے جائیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی ایسی چیزیں، ایسے ایسے راز کھولتے ہیں۔ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کو سنتے ہیں کہ ایسے راز کھولتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں پتہ نہیں کیا بڑی بڑی باتیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آج آپ اگر بیٹھ کے سوچنا شروع کریں گے تو وہ راز ہم پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اشکار کر دیتے ہیں، ہمارے دل میں وہ باتیں آتی ہیں کہ ہم حیرت زدہ ہو جاتے ہیں کہ یہ بات مجھے کیسے سمجھ آ گئی ہے، یہ بات مجھے کیسے پتہ چل گئی ہے۔ اگر آپ اسی ٹاپک کو لے کے سوچیں گے نا، کیا کہنا چاہیے، ایک سٹوری کریٹ کر لیں کہ اچھا اگر یہ معاملہ ہے خیانت کا، تو اگر میں کسی کو کوئی چیز دیتی ہوں، اگر وہ چیز میں اس کو کہتی ہوں اچھا یہ تمہارے پاس ہے، میں تھوڑی دن میں لے لوں گی، اور وہ چیز کو وہ کیسے رکھ رہی ہے، وہ اس میں خیانت تو نہیں کر رہی، تو مجھے اگر پتہ چلے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ is watching me all the time، تو میں تو نہیں دیکھ سکتی ہوں، لیکن اگر میں دیکھ سکتی تو کیا مجھے اچھا لگتا ہے یہ سارا کچھ کرنا؟ تو اس طرح سے وہ سٹوری کریٹ کر کے جب آپ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، آپ کو بہت آسانی کے ساتھ اور بہت پیارے طریقے سے سمجھ آئے گی، اور عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ مین تو دیکھیں بات یہ ہے نا کہ ہم کیوں قرآن سیکھ رہے ہیں، ہم کیوں قرآن پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اتنی ٹائم لگاتے ہیں، اس لیے کہ یا پاک پروردگار سمجھ آ گئی ہے تو میرا عمل اچھا ہو جائے، آخرت میں تو ہم نے عمل ہی لے کے جانے ہیں، اسی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ تو جب ہمیں سمجھ آئے گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا کہ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي قَيْدَ الْخَائِنِينَ، کہ خائنین کی جو مکر ہوتے ہیں نا، چلاکیاں،
کہ میں میری چیز ہے، میری مرضی کوئی مرضی نہیں ہے، میری چیز کوئی چیز نہیں ہے، ہر چیز اس کی عطا ہے. اسی کی عطا میں سے اگر ہم صدقہ بھی دے دیں، زکوٰۃ بھی دے دیں، کسی کو بھی دے دیں، دیا ہی اس نے ہے. اپنے سے تو ہمارے پاس کچھ تھا ہی نہیں، اسی کے مال میں سے اسی کو دے کے خوش ہو جاتے ہیں کہ اللہ تو اس کو قبول کر لینا. ایسی پیاری پیاری باتیں ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کر دے. دیکھیں بات صرف یہی ہے کہ زندگی میں سب کچھ ہم میں سے ہر کوئی جو سن رہا ہے سنتا بھی رہے گا، ہر ایک کی زندگی میں بہت ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں، بہت ڈفرینٹ سچویشن ہوتی ہیں. کسی کا غم کسی طرح کا، کسی کا غم کسی طرح کا، کسی کی پریشانی کسی طرح کی. بات یہ ہے کہ جس کی نظر آ جاتی ہے، کوئی بول دیتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے، جو نہیں بولتا وہ اپنے دل کے اندر رکھ کے بیٹھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش اور ہمارے اپنے گناہوں کا جو ریاکشن ہے وہ ہر ایک پہ آتا جائے گا. آج بھی دیکھ لے خیانت کا جیسے ہم پڑھ رہے تھے، لیکن بس یہ ہے کہ the moment we realize پلٹ جاؤ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پلٹنے والے، توبہ کا مطلب ہی یہ ہے نا، پلٹنے والے لوگ بہت پسند ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے میں کہتی ہوں جس کو یہ توفیق عطا ہو جائے، لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ نہ تو نیکی کرنے کی توفیق اور نہ ہی برائیوں سے بچنے کی توفیق اللہ ہم میں اپنی ذات میں جب تک میرا رب نہ دے دے. جس کو یہ توفیق عطا ہو جائے اس کو سب کچھ عطا ہو جاتا ہے. دیکھیں ہمارے خیر سے شادیاں بھی ہیں تو خامند بھی ہے تو بچے بھی ہیں. بعض لوگوں کے خامند کی پریشانی ہوتی ہے کہ بدتمیزی کرتے ہیں یا ہیوملیٹ کرتے ہیں، یا اللہ اکبر بچوں کی یا کسی بھی طرح کی صحت کی لے لے، یہ رہیں گی. آپ نے کیا، میں نے کیا سوچنا ہے اپنی ذات کو. میں جو بول رہی ہوں میں اپنے آپ کو بھی یہی بتا رہی ہوں کہ اپنا مقصد حیات نہ بھولیں کہ میرے رب نے مجھے اس دنیا میں کیوں بھیجا. باقی ساری چیزوں پہ نہ صبر کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ اجر کمانے کی کوشش کریں. یا اللہ مجھے وہ طاقت عطا کر، یا اللہ مجھے وہ حوصلہ عطا کر، یا اللہ مجھے وہ پازیٹیو تھاٹس عطا کر کہ میں ان غموں کو، ان پریشانیوں کو اس طرح سے لوں کہ مجھے پتہ ہی نہ چلے. اور جو صبر کروں گے تو اللہم صابرین، کہ اللہ تو میرے ساتھ ہے. یا اللہ میرے ساتھ، مجھے اور کسی کا ساتھ نہیں چاہیے، باقی تو تیری نعمتیں ہیں، باقی تو تیری عطا ہے. خامند اچھا وہ بھی تیری عطا، اولاد اچھی وہ بھی تیری عطا، صحت اچھی وہ بھی تیری عطا، سب کچھ تو تیری عطا ہے میرے اللہ. اور اگر میں کسی مشکل میں ہوں تو یا اللہ وہ بھی تیرا کرم ہے کہ تو مجھے پاک کرنا چاہتا ہے، تو میرے درجات بلند کرنا چاہتا ہے. اصل زندگی تو آخر کی زندگی ہے نا، جا کے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے قبول کر لینا اور مجھے جنت الفردوس میں داخل کر دینا. یہ دنیا کی زندگی تو یوں ہی ختم ہو جانی ہے، یہ تو پائیدار ہے ہی نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات یاد کیا کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کی حقیقت میرے لیے مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی نا، تو میں جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، کافر ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی پیاری وہ آیا ہے کہ ان کی چھتیں چاندی کی کر دیتا، ان کی سیڑھیاں سونے کی کر دیتا، مسندیں ان کے گھروں میں بچھا دیتا. لیکن صرف اس وجہ سے کہ جو مومن ہے کہیں ان کے دل میں یہ نہ آ جائے کہ شاید یہی ٹھیک لو. اللہ اکبر. اتنی بیکار چیزوں کے پیچھے اگر ہم لوگ غم میں آ جائیں گے نا، یہ میں صرف اس لیے آپ کو کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں ہر ایک کی زندگیوں میں بڑی بڑی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے، کیونکہ پازیٹیو تھنکنگ جو ہے نا ادھر کام اگر ہم کرنا شروع کر دیں. اچھا 12 بج گئے، چلے ٹھیک ہے، انشاءاللہ اگلی کلاس میں مبارک ہو جی، 12واں پارہ ہمارا ختم ہو گیا. اگلی کلاس میں ہم 13th پارہ شروع کریں گے. پہلی ہی آیا اتنی خوبصورت ہے، وہ بھی اتنا پیارا سبق ہے. میں کوشش کر رہی تھی شاید آج کی کلاس میں میں وہاں سے سٹارٹ کر دوں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ نہیں، وہ اتنا حسین سبق ہے کہ وہ انشاءاللہ اگلی ہی کلاس میں دیکھیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کرے. آسانیاں بہت مشکل ہیں. دیکھیے دنیا ہے، زندگی ہے، کبھی اچھا ہے کبھی برا ہے. میں صرف اس لیے آپ کو کہہ رہی ہوں کہ پچھلے دنوں میرے پاس بہت سے کالز تھے، بہت سے لوگوں سے میری بات ہوتی تھی. میں سب کو یہ کہتی ہوں کیونکہ ہم انڈیویجولی اپنے غموں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، تو ہمیں پہاڑ جتنے لگتے ہیں کہ بس میرے ساتھ ایسے ہو رہا ہے. لیکن جب دوسروں کے دیکھتے ہیں پھر یہ بھی یاد رکھیے گا، ایک روایتی سچ ہے کہ نہیں ہے لیکن میں پھر بھی آپ کو سنا دیتی ہوں کیونکہ سبق بہت پیارا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آئی تھنک زمانے کی روایت کوئی آتی ہے کہ لوگوں نے شکایت کی کہ موسیٰ ہم پہ تو اتنا غم ہے، ہم پہ تو اتنی پریشانی ہے. تو موسیٰ نے اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ان سب کو کہو کہ اپنے اپنے غم اپنی پوٹلیوں میں باندھ کے نا تو پہاڑ پہ رکھا ہے. یا آپ لوگوں نے سنا ہوگا
میں اس لیے آپ کو یاد کرا رہی ہوں، حوصلہ مل جاتا ہے نا. تو اب پہاڑ پہ جاؤ اور جا کے سارے اپنے اپنے غم جو ہے وہاں پہ رکھو، اور واپسی پہ نا جو دوسری کوئی بھی پوٹلی پڑی ہوگی، کیونکہ اب دنیا میں پوٹلیوں کے بغیر تو نہیں رہنا نا، کچھ نہ کچھ تو ہوگا، تو کسی اور دوسری والی اٹھا کے لے آنا. انہوں نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے، کیونکہ باقی جو مجھے غم ہے نا، باقی تو سارے اتنے خوش لگ رہے ہیں، ان کو تو کوئی غم نہیں ہے، تو یہ ٹھیک ہے، جس کی بھی اٹھاؤں گی میرے سے تو بہتر ہی ہوگی. کہتے ہیں وہ ایگزیکٹلی یہ کہ واپس آئے، پوٹلیاں جب کھولی تو رونا شروع ہو گیا. انہوں نے کہا نہیں نہیں موسیٰ، ہمیں اپنی پوٹلی واپس چاہیے. بالکل وہی بات ہے، زندگی ایگزیکٹلی اسی طرح سے ہے. تو